السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بھائی کریم آباد لے چلو گے؟ میں شام کے وقت لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے قریب اپنے رکشے میں بیٹھا سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ عموماً مجھے سواری کے حصول میں کچھ زیادہ انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی، لیکن اس روز میں کافی دیر سے اپنے مخصوص اڈے پر سواری کے انتظار میں کھڑا شیشے کے پار کہیں دور خلاؤں میں گھورتا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ لہجہ، وہ آواز، بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان دنوں نیا رکشہ چلانا شروع کیا تھا۔ خیر ارادہ تو میرا کچھ اور ہی تھا۔ ویسے بھی اس وقت تو میں پڑھ ہی رہا تھا، میٹرک کے امتحانات سر پہ تھے۔ ایک روز اچانک ابا کی کمر میں ایسا درد اٹھا کہ وہ بستر سے ہی جا لگے۔ ابا کی کمر کے درد کا قصہ تو میں ہوش سنبھالتے ہی سنتا آیا تھا۔ ابا سارا دن رکشہ چلا کر جب رات دیر سے گھر آتے تو جو پہلی بات ان کی زبان سے نکلتی وہ کمر کے درد کی شکایت ہوتی۔ ہائے شوکت کی ماں، ہائے یہ کمر کا درد تو کسی دن میری جان ہی لے کر چھوڑے گا۔ سارا دن کھڑی کمر رکشہ چلا چلا کر تو میری کمر کا دھڑم تختہ ہو گیا ہے۔ پھر اماں دیر تک ان کی کمر پر کسی سیانی محلے والی کے بتائے تیل کی مالش کرتی۔ اگلے روز وہ صبح اپنی کمر سنبھالتے رکشہ لے کے نکل پڑتے اور رات گئے پھر درد کی دہائیاں دیتے واپس آ کر اماں سے مالشیں کرواتے۔ مالش سے کچھ افاقہ تو نہ تھا، ہاں البتہ اتنا اطمینان ضرور ہو جاتا کہ چلو کوئی نہ کوئی علاج تو ہو رہا ہے نا۔ اماں اکثر اپنی جھولی پھیلائے آنکھوں میں آنسو لیے ابا کے درد اور ان کی آسانی کے لیے دعائیں مانگتی، لیکن شاید اماں کی دعاؤں میں بھی اس تیل کی طرح کوئی اثر نہ تھا جس کی نہ جانے کتنی ہی بوتلیں وہ ابا کی کمر پہ انڈیل چکی تھی۔ ابا کے بہت سے دوستوں نے انہیں مشورے بھی دیے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر ذرا لگ کے علاج کروا لو، لیکن جس گھر میں کھانے والے 7 منہ اور کام کرنے والے 2 ہی ہاتھ ہوں وہاں ڈاکٹر اور اس کی لکھی مہنگی دواؤں کا بھلا کیا کام۔ ابا کو اس ہر وقت کے کمر درد نے بے حد چڑچڑا بنا دیا تھا۔ شاید اس میں ان کا قصور بھی نہ تھا۔ جب کوئی 30-32 سال دن رات بلا ناغہ رکشے کی پتھر جیسی سخت سیٹ پر بیٹھ کر کراچی کی ٹوٹی پھوٹی کھنڈر سڑکوں کے جھٹکے برداشت کرتا ہے، بے ہنگم ٹریفک کے شور اور دھوئیں سے آلودہ فضا میں 12 گھنٹے رکشہ چلائے گا تو اس کی کمر اور مزاج کا حشر تو آخر وہی ہونا تھا جو ابا کا تھا۔ ابا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہم سب بچے بالے ادھر ادھر ہو لیتے۔ اگر کوئی شامت اعمال کا مارا ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو سمجھو قیامت ہی آ گئی۔ 2-4 کرارے ہاتھ جڑ دینا تو روز کا معمول تھا۔ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ اماں کی بھی شامت آتی۔ وہ بیچاری خواہ کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ پکا لے، کپڑے کتنے ہی صاف کیوں نہ دھوئے اور گھر کے کونے کونے کو جھاڑ پونچھ کر کتنا ہی کیوں نہ چمکا دے، ابا ہر کام میں کیڑے نکال کر جلی کٹی سنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ابا کی کمر کا درد بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا اور مزاج بھی مزید چڑچڑا ہوتا چلا گیا۔ آخر میں تو یہ حال ہو گیا کہ وہ رکشہ لے کر نکل تو جاتے لیکن چند ہی گھنٹوں بعد کمر تھامے ہائے ہائے کی دہائیاں کرتے واپس چلے آتے۔ ان کے گھر آتے ہی ہم سب بچے گلی کی راہ لیتے اور جب تک یہ یقینہ ہو جاتا کہ ابا سو گئے ہیں کوئی بھی گھر واپس نہ آتا۔ اور پھر ایک روز تو ایسا درد اٹھا کہ ابا ہمیشہ کے لیے ہی چارپائی کے ہو گئے۔ میں شوکت علی گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 17-18 برس تو ضرور ہی ہوگی۔ میرے پیچھے 2 چھوٹے بھائیوں کے علاوہ 2 بہنیں اور تھیں۔ اماں نے خود تو کچھ نہ کہا، البتہ ان کے چہرے پر پھیلتے تاریک سائے، آنکھوں میں تیرتی بے چارگی، گھر کے حالات اور ابا کی مستقل معذوری نے مجھے خود ہی رکشے کی پتھریلی سیٹ پر عین اس وقت سوار ہونے پہ مجبور کر دیا جب میٹرک کے امتحانات ہونے میں کوئی چند ماہ رہ گئے تھے۔ سو وہ دن اور آج کا دن میں رکشہ چلا کر اپنے خاندان، جس میں 1 عدد بیوی اور 2 بچوں کا اضافہ ہو چکا ہے، کی کفالت میں مصروف ہوں۔
یہ اور بات ہے کہ میں بھی جب رات دیر گھر پہنچتا ہوں تو ابا کی طرح میری بھی کمر میں درد اور زبان پر ہائے ہائے ہی ہوتی ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ میرا مزاج بھی اب کوئی ابا سے کم چڑچڑا نہیں رہ گیا۔ میرے گھر واپس آتے ہی بہن بھائی اور بچے کونے خدروں میں جا گھستے ہیں۔ اماں اور بیوی تو اب جیسے میری کڑوی کسیلی اور جلی کٹی باتوں کی اس قدر عادی ہو چکی ہیں کہ میں خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہہ دوں، انہیں تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ باقی رہ گئے ابا، تو وہ بیچارے چند سالوں تک چارپائی پہ پڑے رہے اور پھر ایک روز خاموشی سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جمعرات کا دن تھا۔ مجھے رکشہ چلانا شروع کیے ہوئے ابھی کوئی 2-1 ماہ ہی گزرے ہوں گے۔ میں صبح سویرے اپنی مقررہ جگہ کھڑا سواری کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، بھائی بلال کالونی لے چلو گے؟ مڑ کر دیکھا تو سیاہ برقعے میں لپٹی نکلتے ہوئے قد کی ایک دبلی پتلی سی عورت کھڑی نظر آئی۔ آواز سے عمر کچھ 25-30 کا لگ بھگ لگ رہی تھی۔ میرے سر ہلانے پہ وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے میرا مطلوبہ کرایہ ادا کیا۔ بھائی کیا تم شام 4 بجے واپس آ کر مجھے یہیں سے وہاں چھوڑ سکتے ہو جہاں سے میں بیٹھی تھی؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور وہ مزید کچھ کہے بنا اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئی جس کے سامنے میں نے اس کے کہنے پہ رکشہ روکا تھا۔ اس تنگ سی گلی میں رکشے کے کھڑے ہونے کے بعد بمشکل ایک سائیکل یا کسی راہ گزر کے گزرنے کی جگہ ہی بچ رہی تھی۔ گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک موسموں کی چیرا دستیوں کا شکار رنگ و روغن اور مرمت سے آری ایک دوسرے سے جڑے مکانات اور مکینوں کی غربت و افلاس کی داستانیں بیان کر رہے تھے۔ میں نے باقی وقت قرب و جوار کی سواریاں بھگتانے میں صرف کر دیا اور 4 بجے سے ذرا پہلے اسی مکان کے سامنے رکشہ کھڑا کر دیا۔ وہ عورت حسب وعدہ عین وقت پہ گھر سے برآمد ہوئی اور چپ چاپ رکشے میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے اسے واپس چھوڑا تو کرایہ ادا کر چکنے کے بعد وہ مجھ سے بولی، بھائی تم مجھے ہر جمعرات کی جمعرات صبح بلال کالونی لے کے جا سکتے ہو، شام کو پھر واپس یہیں چھوڑ دیا کرو۔ میں نے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ مجھے ایک لگی بندھی سواری مل گئی تھی، اچھا کرایہ بھی تھا۔ وہ بھی میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلی جمعرات کو صبح 8 بجے اسی مخصوص جگہ پر آنے کا کہہ کے چل دی۔ کم و بیش پھر 5-6 سالوں تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اچانک اس خاتون نے آنا بند کر دیا۔ میں یہ سوچ کر 1 گھنٹے وہاں کھڑا بھی رہا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، شاید آج کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو۔ بہرحال اس نے نہیں آنا تھا سو وہ نہ آئی۔ ان گزرے برسوں میں نہ تو میں نے اس سے کبھی کوئی بات کی، نہ کبھی مجھ میں اتنی جرأت ہوئی کہ اس کے بارے میں کچھ پوچھ ہی لیتا۔ دن مہینے سال گزرتے گئے۔ آج ایک بار پھر میں نے وہی آواز دوبارہ سنی۔ میں چونک گیا، مڑ کے دیکھا تو وہی تھی اور ہمیشہ کی طرح سے سیاہ برقعے میں ملبوس رکشے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ وہ رکشے میں سوار ہو گئی۔ رکشہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ سڑک پہ دوڑا چلا جا رہا تھا، لیکن شاید وہ بھی میری سوچوں کی رفتار کا ساتھ دینے سے قاصر دکھائی دیتا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات نے سر اٹھایا۔ آخر یہ خاتون کون ہے؟ برسوں پہلے وہ جمعرات کے جمعرات اس اجڑے بے رنگ و روغن مکان میں کیا کرنے جایا کرتی تھی؟ پھر اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں رکشے کو اسی وقت سڑک کے کنارے روک کر ان سارے سوالوں کے جواب پوچھوں۔ کریم آباد کے ایک گنجان آباد محلے میں تازہ تازہ سفیدی کیے گئے مکان کے سامنے اس نے رکشہ رکوایا اور اپنے بٹوے سے کرائے کی رقم نکالنے لگی۔ میرا دھیان کرائے سے زیادہ ان سوالات کی جانب تھا جن کے جواب جاننے کے لیے میں بے چین ہو رہا تھا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس نے کرایہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور مڑ کے گھر کے جانب چل دی۔ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے مڑا۔ رکشے کا انجن بند ہو چکا تھا۔ میں نے جھک کر ایک ہاتھ سے ایکسیلیٹر اور دوسرے سے انجن سے منسلک ڈنڈے نما لیور کو تھاما اور زور لگا کر اوپر کی جانب کھینچا۔ درد کی ایک انتہائی تکلیف دہ لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں دوڑ گئی۔ شدت درد سے میں چیخ اٹھا، ارے بھائی کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ خاتون جو کہ دروازے تک ہی پہنچی تھی میری درد بھری چیخ سن کر دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے سڑک پہ تکلیف کی شدت سے سر جھکائے بیٹھا دیکھ کے بولی، جی باجی وہ اس کمر کے درد نے پریشان کر رکھا ہے،
میں نے بھرائی ہوئی آواز میں دھیرے سے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ مجھے اپنے ہاتھ سے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے واپس مڑی اور گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد گھر کے دروازے سے لگ بھگ 40-45 سال کا صحت مند چوڑے چکلے ہاتھوں اور کندھوں والا ایک مرد برآمد ہوا۔ میں اس کے سہارے دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے بغیر چھت والے صحن میں بچھی چارپائی پہ اس نے مجھے لٹا دیا۔ ہاں اب بتاؤ تمہیں یہ کمر درد کب سے ہے؟ اس نے چارپائی کے سامنے رکھے موڑے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اندر کمرے میں جا کر ایک بڑی سی لکڑی کی پیٹی لے آیا۔ پیٹی کو چارپائی کے سامنے رکھ کر جب اس نے کھولا تو مجھے خیال آیا کہ شاید یہ کوئی جراح ٹائپ شخص ہے، کیونکہ پیٹی میں مختلف رنگوں کے مرہم، تیل سے بھری بوتلیں اور پٹیاں لگانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس نے میری کمر پر تیز کڑوی بو والے سیاہ تیل سے کافی دیر تک مالش کی، پھر روئی کے موٹے موٹے پھایوں پر ایک چوڑے منہ کی بوتل سے کوئی سیاہی مائل سبز مرہم نکال کے لگایا اور پھر درد کے مقام پہ رکھ کے پیٹ اور کمر کے ساتھ کس کے پٹیاں باندھ دی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون سا تیل یا کیسا مرہم تھا جو اس نے میری کمر پہ لگایا۔ آیا وہ اس کے چوڑے اور مضبوط ہاتھوں کی بھرپور مالش تھی یا پھر واقعی اس تیل اور مرہم کا کمال، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرے درد میں واضح طور پہ کمی آ چکی تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ وہی عورت اپنے ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے اندر سے برآمد ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک نور اور پاکیزگی تھی۔ چائے کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، لو بھائی یہ گرم گرم چائے پی لو، اس میں میرے شوہر کی بتائی چند بوٹیاں بھی میں نے شامل کی ہیں، اس کے پینے سے تمہاری تھکان اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ چائے کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں پوچھ ہی لوں کہ آخر کیا ماجرا تھا۔ اس کا شوہر سامنے ہی بیٹھا ہے، کیا خبر اس قصے کا اسے پتہ ہی نہ ہو اور میرے کچھ کہنے سے ان کے تعلقات بگڑ جائیں۔ یہ سوچ کر میرے منہ سے ایک لفظ ہی نہ نکلا، جی بہت شکریہ باجی۔ وہ اپنے شوہر کے برابر مونڈے پہ بیٹھ گئی اور میرے چہرے پہ پھیلی کشمکش کو بھانپ کر مسکراتے ہوئے بولی، بھائی ویسے میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب میری آواز سن کر تم چونک کر مڑے تھے۔ اچھا باجی تو تم نے مجھے پہچان لیا؟ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میری آواز سن کے مجھے پہچان لو اور میں تمہیں دیکھ کے بھی نہ پہچان سکوں؟ بلکہ میں تو تمہارے چہرے پہ پھیلی اس کشمکش کو بھی پڑھ چکی ہوں۔ جی کیسی کشمکش؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم یہ نہیں سوچ رہے کہ میں کئی سالوں تک بلال کالونی کے اس مکان میں کیوں جاتی رہی؟ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکا سا معنی خیز تبسم تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی فقط اپنا سر ہلا کے رہ گیا۔ میرا نام مہربانو ہے اور یہ میرے شوہر اسلم جراح۔ اتنا کہہ کے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ جواباً وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری اسلم سے ملاقات اس کی جراحی کی دکان میں ہوئی تھی۔ جراحی کی دکان میں؟ جیسے ہی وہ سانس لینے کو رکی میرے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا، ہاں جب میں وہاں اپنے سابقہ شوہر کی لگائی چوٹوں کی مرہم پٹی کے لیے گئی۔ سابقہ شوہر؟ اب میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا۔ میرے سابقہ شوہر اپنی ماں کی لگائی بجھائی پر اس قدر بے رحمی سے میری پٹائی کیا کرتا تھا کہ میرے جسم پہ نیل پڑ جاتے، کئی جگہوں سے ہڈیاں سوج جاتی۔ ایک روز ایک محلے والی ترس کھا کر مجھے اسلم جراح کے پاس لے گئی۔ لیکن باجی وہ تم کو پیٹتا کیوں تھا؟ میں نے چائے کا خالی کپ زمین پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ماں کا یہ ارمان تھا کہ وہ جلد از جلد دادی بن جائے۔ پہلے وہ 1-2 برس تو کچھ نہ بولی، لیکن جب شادی کے 4 سال ہمارے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ تمہاری بیوی بانجھ ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ میرا شوہر اپنی ماں کی باتیں سن کر مجھے تو کچھ نہ کہتا، لیکن دل ہی دل میں جلتا کڑتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان باتوں کا بیٹے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو جب وہ تھکا ہارا گھر واپس آتا اس کے سامنے میری جھوٹی شکایتیں لگانا شروع کر دیتی۔ چند روز تک تو وہ یہ باتیں سنتا رہا، پھر اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک روز ساس نے میرے کردار پر ایسی تہمت دھری کہ غصے میں آ کر اسے مجھے طلاق ہی دے دی اور کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا۔
مہربانوں کے حالات سے تو میں پہلے ہی واقف تھا. جو خاتون اسے میرے پاس لے کر آتی تھی اس کی زبانی مجھے طلاق ہونے کی خبر بھی مل گئی. کوئی 6 ماہ بعد میں نے مہربانوں کے گھر رشتہ بھجوایا اور آج ماشاءاللہ مہربانوں میری بیوی اور 3 بچوں کی ماں ہے. اسلم جراح نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، باجی تو پھر تمہارے سابقہ شوہر نے دوسری شادی کی؟ میں نے بھی بےتابی سے پوچھا. ہاں، مجھے طلاق دلواتے ہی اس کی ماں نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ بیٹے کی دوسری شادی کروا دی، لیکن شادی کے 3 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. اس نے ایک بار پھر وہی کھیل کھیلنا چاہا، لیکن اس بار صیاد خود اپنے جال میں پھنس گیا. کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. میرے سابقہ شوہر کی نئی بیوی اپنی ساس سے بھی زیادہ تیز نکلی. ایک روز وہ شوہر کو لے کر اپنے میکے حیدرآباد ایسی گئی کہ پھر مڑ کر واپس ہی نہ آئی. سنا ہے کہ وہاں اس کے گھر والوں نے اس کے شوہر یعنی میرے سابقہ شوہر کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیا اور وہ اپنی بوڑھی ماں کی روز روز کی شکایتوں سے بیزار ہو کر اسے بھول بھال کر بس وہیں کا ہو رہا. اور اس کی بوڑھی ماں کا کیا ہوا؟ میں نے مزید بےتابی سے پوچھا. اپنے بیٹے کی جدائی اور نافرمانی کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بیمار ہو کر اپنے بستر سے جا لگی. محلے والے ترس کھا کر کھانا کھلا دیتے. ایک روز یہ بات اسلم کو اسی محلے والی عورت نے بتائی. اسلم نے اس کا تذکرہ مجھ سے کیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، میں کسی روز ان سے جا کے مل سکتی ہوں؟ اسلم بولے، تم اسے شرمندہ کرنے کی خاطر وہاں جانا چاہتی ہو، لیکن بات یہ تھی کہ مجھے اس پہ رحم آ رہا تھا کہ وہ اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے. یہ سن کر اسلم نے مجھے خوشی خوشی وہاں جانے کی اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دے دی. میں جمعرات کی جمعرات وہاں جاتی، اسے نہلاتی دھلاتی، گھر صاف کرتی اور سودا سلف لا کر ڈھیر ساری کھانے پینے کی اشیاء بنا کے واپس آ جاتی. پھر چند سالوں بعد میری سابقہ ساس کا انتقال ہو گیا. باجی، اس عورت نے اپنے بیٹے سے تم کو پٹوایا، طلاق دلوا دی. تمہیں اس سے بدلہ لینا چاہیے تھا. اور پھر کوئی رشتہ بھی تو باقی نہ رہ گیا تھا جو تم وہاں جا جا کر اس کی خدمتیں کرتی رہی. تھا ایک رشتہ، درد کا رشتہ. درد کا رشتہ؟ ہاں، درد کا رشتہ. ہمارے درمیان درد ہی کا تو رشتہ تھا. ہمارا درد ایک سا ہی تو تھا. مجھے اس کے کہنے پہ اس کے بیٹے نے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا، اور وہی بیٹا جو اس کے ارمانوں سے لائی بہو کے کہنے پہ اسے چھوڑ کے چلا گیا. بھائی میرے، اس کے ہاتھ کیا آیا؟ بڑھاپا، تنہائی اور سب سے بڑھ کر شرمندگی اور ندامت. یہ بھی کوئی کمائی ہے بھلا؟ مجھے تو اس بڑھیا پہ ترس آتا تھا. خیر، وہ بھی اپنی غلطی کو سمجھ گئی تھی. اپنی زندگی میں ہی رو رو کے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی. میں نے بھی کھلے دل سے اسے معاف کر دیا. اور آج اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی سابقہ ساس کی مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں. جیسے ہی مہربانو باجی نے بات ختم کی، اسلم بول پڑا، اور باقی رہ گئی بات بدلہ لینے کی بھائی میرے، تو میرے خیال میں یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. جس کا جیسا ظرف تھا اس نے ویسا ہی کیا. مہربانو نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور وہ کیا جو کہ ایک انسان کو کرنا چاہیے. اور ان عظیم میاں بیوی کی داستان سن کر میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے. واپسی پر انہوں نے مجھے مختلف طرح کے تیل بنا کر ایک بوتل دے دی کہ اس کی باقاعدگی سے مالش کرنی ہے. وزن نہیں اٹھانا، کچھ دن کمر کے بل سونا نہیں، اور چلتے پھرتے دیگر امور سر انجام دیتے ایک بیلٹ لے کر اپنی کمر پر کپڑوں کے نیچے یا اوپر باندھ لینی ہے. وہ بیلٹ ریڑھ کی ہڈی کو مزید طاقت دیتی ہے. اس روز میں مہربانوں کے گھر سے نکلا تو شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے. دل کچھ بوجھل سا ہو رہا تھا. مزید سواریاں اٹھانے کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا. رکشے کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا. گھر کے عین دروازے پہ میرا 5 سالہ بیٹا وحید کھیل رہا تھا. اس کے سارے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے. جیسے ہی اس نے میرا رکشہ دیکھا فوراً گھر کی طرف بھاگا. وحید، ادھر آؤ. میں نے اسے بھاگتے دیکھ کر حسب معمول زور سے آواز لگائی. وحید مڑا اور دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا. اس کی آنکھوں اور چہرے سے خوف نمایاں تھا. جب وہ میرے بالکل قریب پہنچا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا
اسے ڈر تھا کہ روز کی طرح سے خاک آلود کپڑوں کو دیکھ کر میں اس کے گالوں پر زوردار تھپڑ نہ رسید کر دوں۔ میں اس کی طرف جھکا اور اپنا دایاں ہاتھ کھول کر اوپر اٹھایا۔ میرا ہوا میں لہراتا ہاتھ دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھر آئیں اور مارے خوف کے وہ لرزنے لگا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے خاک آلود لباس کو اچھی طرح سے جھاڑ کے صاف کر دیا، پھر گود میں اٹھا کر اس کے سرخ و سفید چہرے، جہاں اب خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی، کو چومتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ مہربانوں کی کہانی نے آج میرا دل دہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں بھی کیسے اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو خود سے دور کر رہا تھا۔ کام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کما کے لانا، کفالت کرنا، یہ ہم مردوں کا فرض ہے، کوئی احسان نہیں، اور بیماریاں، تکالیف تو زندگی کا حصہ ہیں۔ مہربانوں باجی کے اپنی سابقہ ظالم ساس کے ساتھ اچھے برتاؤ نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہاں، بس میری زندگی بدل گئی، گھر والوں سے میرا برتاؤ بدل گیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے کام سے میری لگن، دیانت داری اور محبت بھی بڑھ گئی۔ مہربانوں باجی کی یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شاید میری طرح کے کچھ بھٹکے ہوئے بیزار انسان اس دنیا میں اپنی محنت مزدوری کو، جس کے بلبوتے پر وہ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہوں، اور دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی کرنے کو اپنے لیے ایک اجیرن دھندا سمجھتے ہوں، تو ان کو اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کہانی کے اختتام پر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کے گھروں میں مہربانوں باجی جیسی بہو بیٹیاں رحمت بنا کر بھیجے، تاکہ ہمارے گھر محبت، رحم دلی، اثار اور درگزر کا عملی نمونہ بن جائیں، اور ان گھروں میں پرورش پانے والے بچے بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے نقشے قدم پہ چل کر معاشرے کے عزت دار شہری کی زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین۔